کہ میدان کرب و بلا کی جنگ جو یزید پلید کے ساتھ ہوئی، آج بڑے تڑلے سے لوگ کہتے ہیں، کل علامہ بشارت صاحب ساتھرا میں کہہ رہے تھے کہ آج بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے دو شہزادوں کی ہے۔ مفتی نثار صاحب سے بلا کس کی جنگ ہے؟ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ کبھی پڑھا ہے حسین کو؟ کبھی دیکھا ہے حسین کو؟ کبھی سنا ہے حسین کو؟ 10 محرم کی رات امر آیا خیمہ حسین میں، حسین راستے دو ہی ہیں، راستے دو ہیں، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین فرماتے عمر ایک رات کی مہلت دے دے، صبح فیصلہ ہو جائے گا کیا ہونا ہے۔ باہر نکلا، حضرت عباس آئے، کہ بھائی جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے صبح کیا فیصلہ دینا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے شہادت کو اپنے گلے لگانا ہے، لیکن بھائی کیا ہوا، آپ نے رات کا موقع کیوں مانگا؟ جو حسین کو اور یزید کو ایک جیسا شہزادہ کہتے، سنیے کہاں یزید پلید شرابی اور کہاں سجدے میں سر کٹانے والا حسین۔ حسین کہتے ہیں عباس تو اچھے سے جانتا ہے میری نیت میں کوئی کمی نہیں ہے، میں نے شہادت کو ہی اپنے گلے سے لگانا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ عباس دل چاہتا ہے کہ رات کو جی بھر کے سجدے میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں، جی بھر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لوں سجدے کی حالت میں، ورنہ ضرورت کیا تھی؟ حسین کو دنیا میں اللہ کے حبیب نے بشارت نہیں دے دی میرے بیٹے حسن و حسین صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو کیا ضرورت پڑی تھی؟ کاہے کا شہزادہ؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ناسبی نما لوگ آج نذرانے تو سنیوں کے اسٹیجوں سے لیتے ہیں، سنی عوام سے لیتے ہیں اور عقیدہ غیروں کا بیان کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، شہزادہ یزید بھی ہے، شہزادہ امام حسین بھی ہے، لیکن ان دو شہزادوں میں فرق کیا ہے؟ ایک طرف کا شہزادہ دیکھیں تو شرابی وہ ہے، جواری وہ ہے، جھوٹا وہ ہے، مکار وہ ہے، بے نمازی وہ ہے، عیاش وہ ہے۔ جب حسین اعظم کو پڑھ کر دیکھیں گے کتنا پیارا ہے حسین، کتنا میٹھا ہے حسین، کتنا سونا ہے حسین کہ گود میں حضور کی ہے۔ حضور کبھی رخسار کا بوسہ لیتے ہیں، حضور کبھی آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں، حضور کبھی حضرت امام حسین کا گلا چومتے ہیں اور کائنات کو بتاتے ہیں کہ یزید کے ساتھ کھڑا حسین کو کرنے والوں، وہ یزید پلید کہاں کہ جہاں جب اس کا بیٹا معاویہ بن یزید کرسی پہ بیٹھا تو چند ہی دنوں کے بعد اپنے باپ کی کرسی کو جوتے کی ٹھوکر پہ رکھا، اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے کہتا ہے اپنی رعایا سے کہ مجھے ایسی کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں سے خاندان رسول کی بو آتی ہے، یہاں سے ان کے شہداء کی بو آتی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اپنا بیٹا ماننے کو راضی نہیں ہے، لیکن ادھر مصطفیٰ جان رحمت اپنے پیارے نواسے کے گلے کو چومتے ہیں۔ ادھر حال یہ ہے کہ مسجد نبوی کے قریب حجرائے فاطمہ تھا، جب حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، حضور نماز پڑھ کے فوراً واپس آتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ حسین کیوں روئے تھے؟ کہا ابا جان حسین تنگ کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، اس لیے میں نے ڈانٹ دیا، رو رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے حسین کو کبھی نہ کچھ کہا کر، کبھی ڈانٹا نہ کر، جب حسین روتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اتنی شان والا ہے حسین۔ ارے کائنات کے لوگوں کو جب سواری کا شوق پیدا ہوتا ہے، کوئی گھوڑے کی سواری کرتا ہے، کوئی گاڑی کی سواری کرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے استعمال ہوتے ہیں اپنے سواری کا شوق پورا کرنے کے لیے۔ واہ ارے حسین تیری شان کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، تو کتنا مقبول شہزادہ ہے حضور کی بارگاہ کا۔ جب تجھے سواری کا شوق پیدا ہوتا ہے تو گھوڑے کی سواری نہیں کرتا، تو گاڑی کی سواری نہیں کرتا، تو آقا کریم کے کندھے پہ چڑھ کے حضور کی زلفوں کو لگام بنا لیتا ہے۔ تو کیسا پیارا شہزادہ ہے جو حضور اتنی محبت کرتے ہیں، حضور اتنا پیار کرتے ہیں، حضور اتنی وفا کرتے ہیں۔ اب مجھے پہلے نے دیجیے اگر علماء اجازت دے دیں کہ ایک طرف وہ لعنتی شہزادہ اور ایک طرف آقا کریم کا پیارا نواسا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو شہزادہ کہہ کر بچا لیں گے، تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہرگز نہ چل سکیں گے بہانے یزید کے، جہنم میں پکے ہیں ٹھکانے یزید کے، ہے راہ مشہدی نہ ملنے سیف پہ لنگر حسین کا ہے، ترانے یزید کے۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
شہدائے اعظم کانفرنس. کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. حیران ہوں مشہدی میں ملا کی سوچ پر, لنگر حسین کا اور ترانے یزید کے. لنگر حسین کا ہے, ترانے یزید کے. جہنم میں پکے ہیں ٹھکانے یزید کے. کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا اس کے جہنم سے بچانے کے لیے. کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی بہانہ نہیں چل پائے گا. اس لیے جب وہ تمہارا پٹھا نہیں بچ سکے گا جہنم میں جانے کے لیے, تو یزید کی اولادو تمہیں کون بچائے گا؟